ناظرین، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، جن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس گئے تھے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں کے عقائد کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مبعوث کردہ پیغمبر تھے۔ ہارون علیہ السلام بہت فصیح زبان تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے عرصہ نبوت میں ان کے وزیر اور مددگار رہے۔ ناظرین، حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3 برس عمر میں بڑے تھے، اور روایات کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس کی تھی۔ یہودی عقائد کے مطابق ہارون علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے کاہن تھے۔ ہارون علیہ السلام کی بیٹیاں اور ہارون کی بہنیں یہودیت میں یہودی خواتین کی روحانی رہنما تسلیم کی جاتی تھی۔ ناظرین، ہارون علیہ السلام کو قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا بھائی اور امور رسالت میں موسیٰ کا مددگار بیان کیا گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہارون علیہ السلام کی زبان بہت صاف ہے اور اسے میرا مددگار اور وزیر مقرر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ امور رسالت پر مأمور کر دیا۔ ناظرین اکرام، قرآن میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ ہارون علیہ السلام نے فرعون سے براہ راست بات کی تھی، بلکہ آیات میں انہیں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو قوم سے وعدہ کیا کہ وہ تقریباً 30 دنوں میں واپس آ جائیں گے، جبکہ ان کو وہاں 40 روز لگ گئے۔ روانگی سے قبل موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور ہدایت کی کہ قوم کی اصلاح جاری رکھنا اور انہیں گمراہ نہ ہونے دینا۔ اس کے بعد جب 30 دن گزر گئے اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آئے تو سامری نے قوم سے سنا اور جو ان کے پاس تھا لے کر ایک بچڑا بنا دیا اور قوم سے اس کی عبادت کرنے کو کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی تمام تر کوششوں کے باوجود قوم براہ راست پر نہ آئی اور ہارون علیہ السلام نے ہر وقت انہیں بچڑے کو پوجنے سے منع کیا تھا، لیکن اسی دوران میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ سامری نے قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے اور عجل سے واپس آئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام قوم اور ہارون کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہارون علیہ السلام پر سختی کی اور انہیں داڑھی اور بالوں سے کھینچا، اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنی صفائی دیتے رہے کہ میں اس بات سے ڈرتا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کو تفرقہ بازی میں ڈال دیا ہے۔ جبکہ ایک روایت کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ قوم ان پر غالب تھی اور امکان تھا کہ وہ انہیں قتل کر دے۔ اس بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور بھائی کے لیے خدا سے معافی طلب کی اور اللہ تعالیٰ نے بچڑا پوجنے والوں پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا۔ ناظرین کرام، گزشتہ واقعات میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ اطلاع کر دی تھی کہ 40 سال تک اب تم کو اسی سرزمین میں بھٹکنا پڑے گا اور سرزمین مقدس میں ان افراد میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا جنہوں نے داخل ہونے سے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی تمہارے پاس ہی رہیں گے، کیونکہ ان کے اور آنے والی نسل کے رشد و ہدایت کے لیے ان دونوں کا یہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل تہیہ کے میدان میں گھومتے اور پھرتے پہاڑ کے اس چوٹی کے قریب پہنچے جو ہور کے نام سے مشہور تھی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغام اجل آ پہنچا۔ وہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور وہیں کچھ روز عبادت الہی میں مصروف رہے، اور جب حضرت ہارون علیہ السلام کا وہاں انتقال ہو گیا تب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی تجدید و تکوین کے بعد نیچے اترے اور بنی اسرائیل کو حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات سے اطلاع کیا۔ ناظرین نام تورات میں اس واقعے کو اس طرح ادا کیا گیا ہے کہ اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت قادس سے روانہ ہو کر اور پہنچی۔ خداوند نے کوہ طور پر جو ادروم کی سرحد سے ملا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا، ہارون اپنے لوگوں میں جا ملے گا، کیونکہ وہ اس ملک میں جو میں نے بنی اسرائیل کو دیا ہے جانے نہیں پائے گا، اس لیے کہ ایک چشمے پر تم نے میرے کلام کی خلاف عمل کیا تھا، لہذا تو ہارون اور اس کے بیٹے الجزیر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے کو پہنا دو، کیونکہ ہارون علیہ السلام وہی وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا اور ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے لباس کو اتار کر ان کے بیٹے کو پہنا دیا، اور ہارون علیہ السلام نے وہی پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے بیٹے پہاڑ سے اتر گئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نبوت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔
سورہ صفات میں کتاب آسمانی سے بہرہ مند ہونا، صراط مستقیم کی ہدایت اور نیکوکار ہونے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو ایک دوسرے کا شریک قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، امام صادق لکھتے ہیں کہ جب معراج کے واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے ایک تنومند اور بڑی بڑی آنکھوں والے ایک شخص کو دیکھا جس کے ارد گرد آپ کے امت کے لوگ جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کثرت پر تعجب ہوا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ ہارون بن عمران کے نام سے ان کا تعارف ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور ان کے حق میں استغفار فرمایا اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔